بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا پروگرام ہے کہ نیو جرسی ایڈیسن میں ایک حلال ہوٹل ہے جہاں پر کہ اچھی باربیکیو چیزیں ملتی ہیں۔ تو کافی شہرت سنی ہے، ہمارے جو ادھر پاکستانی ٹی وی سٹار ہیں اور یہ جو سیلیبریٹیز ہیں، بڑے بڑے بگ ٹک ٹاکر، وہاں آ کے جب بھی امریکہ آتے ہیں، نیو یارک آتے ہیں یا جرسی آتے ہیں تو اس ہوٹل میں ضرور جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ جا کے اس ہوٹل کو ذاتی طور پہ دیکھ کے آئیں۔ اس کا نام جو ہے وہ ہے ذائقہ باربیکیو۔ تو اب ہم ہوٹل کی طرف روان ہیں۔ یہ سڑک تو آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے، اور جب بھی سفر میں ہم جاتے ہیں تو نظاروں کے ساتھ ساتھ اگر کچھ باتیں بھی ہو جائیں تو سفر کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ یہ نظارے بھی کیجئے، اور میں آپ کو ایک تھوڑا سا واقعہ سناتا ہوں اپنا۔ تو یہاں امریکہ میں جو بھی آتا ہے نا شروع میں، تو اکثر لوگ جو ہے نا وہ یہاں پہ ٹیکسی چلاتے ہیں، اس کی وجہ جو بھی ہو۔ لیکن جب میں ادھر آیا تو مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا جی بتائیں کون سا کام یہاں مل سکتا ہے۔ تو دوستوں یاروں نے کہا جی کہ وہ جو گیس اسٹیشن پہ مینیجر لگا ہوا ہے نا، وہ گجرات زمیندار کالج کا ایک بہت نامور پروفیسر ہے۔ یہ جو سڑک پہ بیٹھا ہوا شخص، اس نے چائے کی ریڑھی لگائی ہوئی ہے، یہ وہاں ایک پنکھوں کا کارخانہ جوید فین اس کا مالک ہے۔ تو یہاں آپ یہ مت سوچیں کہ آپ کو وہی سٹیٹس ملے گا جو آپ پاکستان میں چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو یہاں بس جو کام ملتا ہے ڈالر اس میں ہوتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ پاکستان میں کار چلایا کرتا تھا عیاشی کے لیے، ادھر بھی کار ہی چلاؤں تو یہ میرا ایک تو پیشہ بنے گا، دوسرا مجھے آزادی پسند ہے، میں کسی کے انڈر کام نہیں کر سکتا۔ تو بس کچھ ایسی بات ہے۔ حالانکہ جو لوگ آزادی ڈھونڈتے ہیں وہ اپنی آدھی زندگی جیلوں میں گزار دیتے ہیں۔ تو بہرحال میرا یہ فیصلہ تھا کہ میں ٹیکسی چلاؤں گا۔ تو دوستوں یاروں نے بندوبست کر دیا، اور میں نے بڑے اچھے طریقے سے، سلجھے طریقے سے یہ اپنا جو ہے جاب شروع کر لیا۔ تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ جس وقت میں چاہتا تھا کام کرتا تھا، جس وقت چاہتا تھا گھر آیا، ٹیکسی روکی، گھر آ کے سو گئے، فلمیں دیکھی، ٹی وی دیکھا، لائک دس۔ اوپر کوئی امیجیٹ باس نہیں تھا، پیسے بھی اچھے بنتے تھے۔ تو ایک روز ایسے ہوا کہ یہ جو ہوتے ہیں نا پیسنجر سواریاں، یہ آپ کو ادھر تلاش نہیں کرنا پڑتا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ادھر بھی یہ اوبر ہے، وہ آٹومیٹیکلی آپ کو خود پیسنجر دیتے ہیں، آپ نے وہاں پہنچ کے وہ پیسنجر کو پک کرنا ہوتا ہے۔ تو مجھے ایک پیسنجر کا کال آئی، تو وہ ایک سینیگال تھا۔ سینیگال یہ جہاں پہ نا یہ جو ہے جیسے ہمارے مساجد ہیں تو کرسچین کے گرجا گھر ہوتے ہیں، یہودیوں کے سینیگال ہوتے ہیں، عبادت کی جگہ ہوتی ہے۔ تو میں وہاں جا کے گاڑی کھڑی کر کے ویٹ کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ سینیگال سے ایک بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی، اس سے فرق کا کوٹ پہنا ہوا تھا، وہ نکلی۔ تو یہ جو یہودی لوگ ہیں نا، یہ قدرتی طور کے لڑکے اور لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو حسن اور پیسہ وافر دیا ہوا ہے۔ تو وہ آئی، اس نے آگے آ کے میری گاڑی کا نمبر دیکھا، اور پھر آ کے پیچھے میں نے سمجھا کہ وہ اب دروازہ کھول کے اندر بیٹھ جائے گی، لیکن وہ باہر کھڑی ہوگی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ باہر ہی کھڑی تھی۔ میں دروازہ کھول کے باہر نکلا، پوچھا جی کیا بات ہے جی، میں ہیلپ یو؟ تو وہ کہنے لگی ہاں دروازہ کھولیں۔ مجھے بڑی بری بات لگی اس کی کہ میں اس کا کوئی ذاتی شوفر ہوں کہ دروازہ کھولوں، یا اس کا ذاتی ڈرائیور ہوں؟ بہرحال میں خاموش ہو رہا، میں نے دروازہ کھولا، وہ اندر بیٹھی، میں دروازہ بند کیا، اور بھی اندر بیٹھ کے وہ اس کا جو تھا ڈیسٹینیشن اسے ٹریس آؤٹ کیا اور گاڑی چلا لی۔
تو تقریباً آدھے گھنٹے بعد میں اس کے گھر پہنچ گیا. گھر کے باہر آ کے سڑک میں میں نے گاڑی کھڑی کر دی. جب میں نے گاڑی کھڑی کر دی تو مجھے کہتی ہے کہ ڈونٹ ٹرن آف دا میٹر، یہ جو تم نے میٹر ہے نا اس کو بند نہ کرنا، چلتے رہنے دینا. جیسے کہ ایک سواری اگر بیٹھی ہو نا تو وہ میٹر چلتا ہے، پیسے بنتے رہتے ہیں. میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے، میرا تو فائدہ تھا. تو پھر وہ نیچے نہیں اتری. تو میں نے اس سے کہا جی میٹر تو چل رہا ہے لیکن کیا آپ نیچے اتریں گی؟ اچھا جی اب یہ وہ ہوٹل آ گیا ہے جس کی میں بات کر رہا تھا، ذائقہ باربیکیو اینڈ گرل. یہ بہت اچھا ہوٹل ہے، اسی کو دیکھنے کے لیے ہم آئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ پہلے میں ہوٹل کو وزٹ کر لوں، پھر نکل کے واپسی پہ یہیں سے یہ بات شروع کروں گا تاکہ وہ کام بھی ہوتا رہے اور ساتھ ساتھ یہ جو میں آپ کو کہانی سنا رہا تھا اپنی وہ بھی آپ کو سناتا جاؤں. تو یہ ہوٹل ایسا ہے کہ یہ ایڈیسن ایک ٹاؤن ہے نیو جرسی میں، تو وہاں ہوٹل ہے. کافی اس کی مقصد ہے کہ شہرت اس کی بہت اچھی ہے کہ یہاں پہ بوفے بھی ہوتے ہیں، پارٹی بھی ہوتی ہے، سب اچھا ہوٹل ہے. کارنر پہ بنا ہوا ہے. ہم نے دیکھا تو سامنے بہت بڑی پارکنگ تھی، کشادہ ایریا تھا. یہ دیکھ لیں آپ بھی، یہ ساری پارکنگ ہے سامنے، کیونکہ یہ ایک اس کا مال ہے. کافی وہاں پہ مختلف قسم کے اسٹور ہیں، شاپس ہیں، اور کارنر پہ یہ ہوٹل بنا ہوا ہے. تو بہرحال اب ہم اس کو دیکھا، میں نے چیک کیا، کھانا دیکھا، بہت فرسٹ کلاس تھا. اس کے بوفے بھی بہترین تھے. وہاں ایک پارٹی چل رہی تھی، ان کا کوئی سالگرہ تھی، تو وہ پارٹی بھی ہم نے انجوائے کی لیکن ہم نے ویڈیو نہیں بنائی اس کی. ٹھیک ہے. تو جب ہم وہاں سے نکلے واپس تو میں نے پھر سوچا کہ آپ کو وہیں سے کہانی شروع کر دوں. تو اب یہ ہوا کہ وہ جو لڑکی تھی اس نے مجھ سے کہا کہ دروازہ کھولیں. اب مجھے اور غصہ آیا کہ یہ کیا بدتمیزی کر رہی ہے میرے ساتھ. تو بہرحال یہ میں کہانی پھر آپ کو سناتا ہوں واپسی پہ. تھوڑی دیر ادھر ٹھہر لیں تو انشاءاللہ پھر واپسی پہ یہیں سے میں آپ کو شروع کروں گا. یہ ویلاگ 2 دیکھنا نہ بھولیں کیونکہ یہ جو کہانی سنا رہا ہے یہ بہت دلچسپ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر کھانے پینے میں نہیں ہے.